الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے قابل احترام بزرگ کہ ملمت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس آخری روح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان قوم ایک الگ قوم ہے اور کافر قوم ایک الگ قوم ہے. تمام انسانوں کی یہی دو قسمیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان میں سے کچھ مسلمان ہوں گے کچھ کافر. مسلمان الگ قوم ہے کافر الگ قوم ہے. ہمارے زمانے میں دنیا کے ممالک میں پاکستان وہ پہلا اور واحد ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے ہندو الگ قوم ہے. لہذا جب ہندوستان سے انگریز کی حکومت ختم ہونے لگی اور اس نے ہندوستان کو آزاد کرنا چاہا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم الگ قوم ہیں ہندو الگ قوم ہے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور علماء حق نے ہمارے اکابر نے اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہی مطالبہ رکھا اور اسی کے لیے کوششیں کی جس کے اندر وہ آخر الحمدللہ کامیاب ہوئے اور پاکستان مسلمان قومیت کی بنیاد پر ہندو قوم سے الگ وجود میں آیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. اور کوئی ملک ایسا نہیں جو اللہ کے نام پر بنا ہو اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو. لہذا مسلمان تو بھائی بھائی ہو سکتا ہے لیکن ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا غلط لگایا.
قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ فمنہم شقی و سعید، انسانوں میں، اولاد آدم میں بس دو ہی قسمیں ہیں، بعض نیک بخت ہوں گے، ایماندار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے، ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے۔ تو حضرت نے اس روح میں یہی بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان ایک الگ قوم ہے اور یہ کافروں سے بالکل الگ تھلگ ہیں، تو ان کو ہر لحاظ سے ان سے الگ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ظاہر بھی ان سے الگ ہونا چاہیے، باطن بھی ان سے الگ ہونا چاہیے، ظاہر و باطن کافروں سے جدا رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا لباس کافروں سے الگ ہونا چاہیے، ان کی وضع قدر کافروں سے الگ ہونی چاہیے، رہن سہن، برتاؤ، طرز عمل، اخلاق، اعمال سب مسلمانوں کے کافروں سے الگ، کافروں کے الگ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اس کے لیے حضرت نے اس میں اہم بنیادی احکام بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ اپنے موقع پر آ جائیں گے۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور گزشتہ منگل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب کو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں داخل فرمایا اور صاحب ایمان بنایا۔ مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، ایماندار ہونا، مومن ہونا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جگہ میں ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں اسی کے نیچے نیچے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت اپنے فضل سے بلا ہماری کسی محنت اور کوشش کے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کو ایمان کی نعمت حاصل کرنے میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی تھی، اور آج بھی جتنے غیر مسلموں میں جو مسلمان ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کو بڑی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، خاندان کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، ماں باپ کی مخالفت، دوست احباب کی مخالفت، نہ جانے کتنی مصیبتوں کے بعد کہیں جا کر کے ان کو ایمان نصیب ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں۔ تو یہ جب مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی والدہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ حضور کی شان میں، دین کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتی رہتی۔ تو ایک دن انہوں نے بہت ہی زیادہ اس قسم کی باتیں حضور کی شان میں کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب ایمان بنائے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی، لیکن کیا کہوں، میری والدہ آپ دعا کرنا۔ آپ نے دعا کی اور آپ مستجاب الدعوات ہیں۔
ہر نبی اللہ تعالیٰ کے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. جیسے حضور بھی مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا فرماتے تھے قبول ہو جاتی. تو جب حضور نے ان کی والدہ کے لیے ہدایت کی اور ایمان کی، اسلام لانے کی دعا کر دی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب میری والدہ مسلمان ہو جائیں گی. تو میں فوراً واپس اپنے گھر لوٹا. جس وقت میں گھر پہنچا تو میری والدہ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا. وہ جب میں دروازے قریب ہوا تو ان کے غسل کرنے کی مجھے آواز آئی، اور جیسے ہی میں نے دستک دی تو میری والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو ٹھہرو، میں ذرا غسل کر لوں. چنانچہ میں نے غسل کیا، اس کے بعد اپنے کپڑے پہنے، دوپٹہ سر پہ رکھا اور پھر دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اب میں خوشی کے آنسو بہاتا ہوا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر. پہلے آیا تھا غم میں روتا ہوا، اب آیا آپ کی خدمت میں آپ کی والدہ کے ایمان نصیب ہونے کی خوشی میں، اور آ کر عرض کے حضور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور الحمدللہ میری والدہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آ گئی. ایسے ہی سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تک حضور اور صحابہ کرام تھے تو کافروں نے کون سا ظلم ایسا تھا جو نہ ڈھایا ہو، کون سی تکلیف ایسی تھی جو انہوں نے مسلمانوں کو نہ پہنچائی ہو. حضور کو کس کس طریقے سے ستایا اور تکلیفیں دی. آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جس کو دار ارقم کہتے ہیں. دار ارقم صفا پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا غار تھا، ایک چھوٹی سی خفیہ جگہ تھی. اب وہ جگہ توسیع میں آ گئی ہے، لیکن وہاں پر اب بھی باب ارقم لکھا ہوا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دار ارقم یہاں پر تھا. اس میں حضور اپنے صحابہ کرام کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے کہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکیں، اذان دے سکیں. اس لیے کہ پورے مکہ مکرمہ کے اوپر کافروں کی حکومت تھی، ان کا غلبہ تھا، اور مسلمان ان کے مقابلے میں تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے. اس لیے دار ارقم ہی میں نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے. حضور ان کی دلداری اور دل جمی کی وجہ سے انہیں کے ساتھ رہتے تھے، ورنہ آپ تو بڑے بہادر. لیکن کبھی کبھی آپ خانہ کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے، کم وقت بعض مرتبہ ناپاک چیزیں، گندی چیزیں لا کر کے آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے. تو ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مکہ مکرمہ میں 2 سردار ہیں عمر نام کے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک ابو جہل. دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما کر اور ایمان دے کر مسلمانوں کی اسلام کی مدد فرما اور قوت عطا فرما. آپ کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی انتہائی بہادر اور بڑے طاقتور تھے، اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں شامل تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ویسے بہادر، پہلے سے بھی زیادہ بہادر اور طاقتور تھے.
کہ ان کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی، پھر اس کا عجیب و غریب اثر ظاہر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ حضور کے اور اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے، بڑے سخت مخالف تھے۔ تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، کہ بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ بہن بہنوئی تو گھر کے آدمی ہوتے، تو انہیں اس پر بڑا غصہ آیا اور وہ اپنے بہن کے گھر گئے۔ دروازے پر جب گئے تو پہلے انہوں نے کان لگا کر سنا کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی بہن قرآن شریف پڑھ لی، اور اس کی آواز انہوں نے باہر سے سنی۔ پہلے انہوں نے اطمینان کیا کہ واقعی سچ مچ قرآن شریف ہی پڑھ رہی ہیں یا کچھ اور پڑھ رہی ہیں۔ جب اطمینان کر لیا کہ واقعی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو بس ان کا تو پارا اور چڑھ گیا۔ انہوں نے دستک دی، انہوں نے پوچھا کون؟ تو جواب دیا میں عمر ہوں۔ تو بس سمجھ گئے کہ اب قیامت ٹوٹے۔ تو بہنویں تو ڈر کے مارے چٹان کے نیچے یا کسی اور جگہ چھپ گئے۔ بہن تھیں اور جیسے انہوں نے بھی قرآن شریف بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ عمر آئے تو بولے کیا کر رہی؟ میں تو قرآن شریف پڑھ رہی، مسلمان ہو گئی کہاں؟ اوہ بس پھر وہ جو ان کے اوپر برسے، اللہ بچائے، اللہ اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ ان کو بچانے کے لیے ان کے بہنوئی سامنے آئے تو ان کو بھی مار، لیکن تھوڑی دیر میں جب اپنی بہن کا خون بہتا ہوا دیکھا تو نرم پڑ گئے۔ کہا کہ آخر یہ کیا کیسا قرآن شریف ہے، یہ آخر کیا ہے اس کے اندر کہ تم لوگ اس کو پڑھتے ہو، سنتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو؟ لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ بھیا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، جب ہم آپ کو پڑھنے کے لیے دیں۔ تو غسل بھی کر لی، تو انہوں نے دیا تو وہ دل میں کریں گے، اور کہا اچھا چلو میں بھی کلمہ پڑھنے چلتا ہوں۔ اب یہ وہاں سے رام ہو کر کے چلے، اور معلوم تھا کہ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں چلے۔ ان سے پہلے حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کوئی بڑے بہادر، بڑے اعلیٰ درجے کے طاقتور، بڑے اونچے سردار تھے۔ ان سے بھی حضور کو، مسلمانوں کو بڑی تقویت مل چکی تھی۔ تو بعض لوگوں نے جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار دیں گے۔ آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم، آنے دو، رام ہو کر آ گئے انشاءاللہ۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پھر عرض کیا کہ حضور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار ارقم میں مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو گئے۔ تو ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کا سیر و خون بڑھ گیا، اور جوش میں آ کر کے انہوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ مکرمہ کی جو در و دیوار تھے، پہاڑ تھے، ان کی آواز سے گونج اٹھی۔ اور اس وقت ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دوسرے بڑے بڑے کفار اور سردار خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ اس نے تو گونج سنی تھی، اصل واقعہ تو ابھی ان کے سامنے آیا نہیں تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، ان پر 40 کی تعداد مسلمانوں کی پوری ہو گئی، اور ایک بہت بڑی جماعت صاحب ایمان کی وجود میں آ گئی۔
اور مسلمانوں کی ایک مضبوط طاقت اللہ پاک نے بنا دی. اور تھوڑی دیر میں پھر نماز کا وقت ہو گیا. تو اب تک تو حضور صحابہ کرام کے ذوق کی وجہ سے اور ان کی کمزوری اور ان کی حفاظت کی وجہ سے کہ کافر ان کو ستائیں نہیں، تکلیف نہ پہنچائیں، وہیں دار ارقم میں نماز پڑھا کر. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور ہم تو خانہ کعبہ کے سامنے جا کے اذان دے کے نماز پڑھیں گے. یہاں پڑھ لو. ہم حق پر ہیں نہ حق ہیں؟ ہم حق پر ہیں. ہم حق پر ہیں تو یہ کیسے کہ ہم تو چھپ چھپ کے نماز پڑھیں، یہ کافی دندناتے پھر ہم تو وہاں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے جا کر. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب حضور نے عطا کہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق کا لقب عطا فرمایا. اشداء الکفار آپ کی شان تھی. اب یہ دونوں آگے آگے اور باقی سارے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے. اب یہ جا رہے ہیں اور دوست دونوں سردار مسلمان، کل کافر تھے آج مسلمان، اور دونوں کے ہاتھ میں تلوار. اور گئے خانہ کعبہ کے سامنے اور جا کے وہاں اذان دی اور پھر وہاں جماعت سے نماز پڑھی. بڑے سارے بڑے بڑے کافر سب سردار جو ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، مسلمانوں کو قیامت برپا کرتے تھے، وہ سب ہکا پکا رہ گئے، دنگ رہ گئے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ آگے آ کر کے مسلمانوں کو ہاتھ لگائیں. تو یہ بڑی بڑی محنتوں، مشقتوں، کافروں کے ظلم ستم کو برداشت کرنے کے بعد جا کر کے انہیں یہ ایمان ملا. اس لیے ان کے دل میں اس کی قدر تھی. ہمیں چونکہ مفت میں ملا اس لیے ہمارے دل میں اس کی اتنی قدر نہیں جتنی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. اس لیے گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں بڑے گہرے دل سے، دل کی گلی گہرائی سے شکر ادا کرنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب ایمان کے بعد ہی معتبر ہوتے ہیں اور مقبول ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی کافر ہے تو کتنے وہ حج کر لے، کتنے وہ عمرے کر لے، کتنے صدقے کر لے، کتنے خیرات کر لے، کتنی وہ تسبیح پڑھ لے، کتنے وہ صلہ رحمی کر لے، اسے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور اس کے لیے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں بنے گا. سارے اعمال ان کی مٹی ہے. ہاں ان کا جو دنیا میں جو کچھ بدلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں ٹکا بھی ان کو نہیں ملے گا. کوئی عوض، کوئی بدلہ آخرت میں ان کے پاس ان کو نہیں دیا جائے. ان کے کفر کا تو یہ عذاب اور وبال ہے کہ ہمیشہ اللہ باب ان سے ناراض اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دوزخ میں قیام. اللہ بچائے. اور اہل ایمان پر ایمان کے بدولت یہ انعام کہ ایمان لانے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو وہ انشاءاللہ معتبر اور اخلاص کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ مقبول. اور چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں، جب اس سے سچی توبہ کریں گے تو معاف. اور جس کا حالت ایمان میں انتقال ہو گیا تو اگر وہ دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا، نیک بن کر رہا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے انتقال ہوتے ہی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے.
اور اگر گنہگار تھا لیکن اس نے توبہ کر لی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اگر توبہ بھی نہ کر سکا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں گے تو اس کو بخش دیں گے اور بخشنے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اگر چاہیں گے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دیں تو بھی کافروں سے الگ اہل ایمان کے لیے دوزخ بنائیں گے. کافروں کی دوزخ الگ ہے، مسلمانوں کی دوزخ الگ ہے. کافروں کی دوزخ کا عذاب الگ ہے اور ہے، مسلمانوں کی دوزخ کا عذاب دوسری نوعیت کا ہے. اس میں داخل فرمائیں گے. اور اس میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں گنہگار اور مسلمانوں کو اور ایمانداروں کو داخل فرمانے کے بعد ان پر نیند طاری فرما دیں گے. جل بھی رہے ہوں گے، دھیان میں بھی ہوں گے، سو بھی رہے ہوں گے. اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے داخل نہیں کریں گے، پاک کرنے کے لیے داخل کریں گے، فائن کرنے کے لیے داخل کریں گے. جیسے سونار سونے کی میل کچیل دور کرنے کے لیے اس کو فائن کرتا ہے تو آگ میں پکاتا ہے اس کو، اور آگ میں پکا کر کے اس کا کھوٹ اور میل الگ کرتا ہے، سونے کو خالص کر کے الگ کر لیتا ہے، پھر اس کا زیور بنا کے بیچتا ہے. تو جنت چونکہ پاک صاف جگہ کا نام، وہاں گناہوں کی ناپاکی کے ساتھ کوئی جا نہیں سکتا، گناہوں کی گندگی اور غلاظت کے ساتھ کوئی شخص جا نہیں سکتا. اب اس گناہوں کی غلاظت سے اور ناپاکی سے، نجاست سے پاک ہونے کے دو ہی راستے ہیں. یا تو آدمی زندگی میں بچے یا توبہ کر لے. توبہ کتنی آسان ہے دیکھو کہ 3 دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کرے، اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کسی بندے سے تعلق رکھتا ہے وہ گناہ تو اس سے معافی مانگو تو پھر بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، یا اس کا حق ادا کر دو تب بھی بخشش ہو جائے گی، توبہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنا آسان ہے. اور ورنہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو پاک کرنے کے لیے اس کو الگ دوزخ میں ڈالیں گے اور وہاں وہ اپنی ناپاکی دور کرے گا آگ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آگ سے اس کو پاک کریں گے. جیسے دنیا میں پانی سے چیز پاک ہوتی ہے، ایسی نجاست آگ میں جلانے سے ہی پاک ہو جاتی ہے. اگر چھری کسی کی ناپاک ہو جائے دنیا میں تو یا تو پانی سے دھو لو یا آگ میں جلا دو. جب وہ ناپاک آگ میں جل جائے گی چھری پاک ہو جائے گی. ایسی وہاں پر بھی پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے. جب وہ اہل ایمان اپنے گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کریں گے. لیکن صاحب ایمان ضرور بضرور جنت میں جائے گا. اور جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات کی بارش ہوگی کہ بیان سے باہر. یہ سب ایمان کی بدولت. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کو جنت میں داخل کرنے والی ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جنت کی جو انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی. وہ تو ایسی ہیں کہ مالا عین رات، جن کو کسی آنکھ نے آج تک صحیح طور پر دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کو پوری طریقے سے سنا. ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کہیں کسی انسان کے دل پر صحیح طریقے سے ان کا انکشاف اور ان کا گزر ہوا. اور پھر احادیث میں نمونے کے طور پر ان کی تشریح آئی. یہ سب کچھ ملے گا ایمان کی وجہ سے. اتنا قیمتی یہ اتنی قیمتی دولت ہے، اس لیے اس کی ہم قدر کریں. اور اس مسلمانوں کو کافروں سے الگ رہنے کے لیے جو حضور کی ارشادات حضرت نے جمع کیے ہیں
اور ان کی تشریح قریب انشاءاللہ آئے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی مومن اللہ تعالیٰ کے دوست کا نام ہے اور کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن کا نام ہے۔ تو کیا اپنے دشمن کے آدمی مشابہت اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ان کی وضاحت اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے۔ بھائی پاکستانی فوج اور خدا نخواستہ انڈین فوج کا لباس پہن لے، یا کوئی پاکستانی کسی سرکاری عمارت پر انڈیا کا جھنڈا لہراتے اگر کوئی گوارہ کرے گا اسے؟ ہر بھی گوارہ نہیں کرتا، چاہے کتنے ہی مخلص ہو، کتنے ہی کیا کہتے ہیں پاکستان کا بھائی خواہ ہو، لیکن فوجی ہو کر صاحب عہدہ صاحب منصب ہو کر کے وہ پاکستان کے دشمنوں کے وردی استعمال کرے اور ان کا جھنڈا اپنی عمارتوں پر لگانا شروع کر دے تو یہ بغاوت کے مرادف سمجھا جائے گا۔ جتنے بھی کافر ہیں سارے کے سارے باغی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ پاک ان سب سے ناراض ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قہر ہے۔ ایسا قہر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی کے واسطے دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور کتنے ہی یہ وہاں پہ چیخیں چلائیں کچھ بھی کریں لیکن مجال نہیں کہ ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ اور جہنم کا عذاب الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو عذاب دینے کے لیے جلانے کا حکم دیا تو 1000 سال تک اس کو ملائکہ نے تیز کیا، اس میں ایندھن ڈالا تاکہ وہ آواز اور تیز ہو، یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہوئی، لال رنگ کی ہوئی۔ جب آپ شروع میں جلتی ہے تو لال لال ہوتی ہے، پھر حکم دیا ابھی اور تیز کرو اس کو، اور تیز کرو۔ پھر 1000 سال تک فرشتوں نے اس کو تیز کیا یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی۔ جب آپ بہت تیز ہو جاتے ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر لالی پیلے رنگ میں بدل جاتی ہے، پھر وہ پیلے رنگ کی نکلنے لگتی ہے۔ پھر بھی حکم دیا فرشتوں سے کہ نہیں اس کو ابھی اور تیز کرو، اور تیز کرو۔ فرشتوں نے اس کو 1000 سال تک اور تیز کیا، یہاں تک کہ اب وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ اب وہ کالے رنگ کی ہو گئی، جلتے تیز ہوتے اب کبھی اس کی چنگاریاں بجھتی نہیں ہیں، لپٹیں ختم نہیں ہوتی۔ ایسی ہولناک خوفناک جہنم کی آگ، اس میں یہ کافر ڈالے جائیں گے، اسی میں جلیں گے، اسی میں بھنیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، کافر کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس کا جسم اتنا لمبا چوڑا ہو، اسی سے آپ اندازہ لگا تو باقی جسموں سے کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ یہ ہمارے سر سے لے کر یہاں تک کے اعتبار سے دانت اتنے سے ہیں ہمارے۔ تو جب اس کا ایک دانت اور ایک داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی تو اس کا چھت اور چہرہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا، اس کے ہاتھ کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، اس کا جسم کتنا لہیم شہیم ہوگا۔ اور حدیث میں اس کی مسافت بھی آئی ہے، اتنی مسافت تک تو اس کا کندھا ہوگا، اتنی مسافت تک اس کی ٹانگ ہوگی، اتنے لمبے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر کسی کا 6 فٹ کا جسم ہے اور اس کو آگ میں جلائیں گے تو 6 فٹ ہی تو جلے گا نا، اور اگر 15 فٹ ہوگا تو 15 فٹ کے حساب سے اس کا جسم جلے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ جو جہنم میں کافر جلیں گے تو اتنے لمبے چوڑے اور لہیم شہیم ہو کر کے جلیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب ہو۔ تو کافر عذاب دینے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور اہل ایمان کی وجہ سے دوزخ میں پاک صاف کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور پھر یہاں ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں پاک ہونے کا بالکل آسان راستہ اللہ پاک نے دے رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اس میں ہلدی لگے نہ پٹ کر،
بس دل میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمہ ہو، فی الحال گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، معاف، کچھ بھی تو اس میں خرچ نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس روایت کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جس میں جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کو اس شعر میں بیان کیا گیا، پہلے وہ شعر سنا دوں جس سے آپ سمجھ سکیں، اور میں بتا بھی دوں گا کہ وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے۔ شعر تو ذہن سے نکل گیا لیکن نعمت یاد ہے۔ وہ نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب، اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ظاہر دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہاں طاقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، نہ ہماری اتنی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے دل دماغ میں اتنی طاقت ہے۔ یہاں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، یہ ہوگی جنت میں جا کر انشاءاللہ۔ اور یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اور شعر بھی یاد آ گیا الحمدللہ، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں کہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، تو برون وہم و خیال ہے تو ورائے عقل و قیاس ہے، تو برون وہم و خیال ہے ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کہو کس سے حالت زار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس نعمت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے کہا حضور ہم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح بھی دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ ساری زندگی ایمان بالغیب ہی تو ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے، مقصود بھی۔ دیکھ لیا تو پھر کیا، سارا کمال بن دے کے مانگنے کا۔ ہمیں یہ بتاؤ چودھویں رات میں جو چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی؟ یا دوپہر میں سورج نکلا ہوا ہو تو اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ کھانے تمہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو تم عیاناً دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری تمہاری ملاقات جنت کے بازار میں کروا دیتا ہوں۔ تو انہیں سن کر تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا حضرت جنت میں بازار بھی ہوگا؟ انہوں نے ہاں بازار بھی ہوگا۔ پھر انہوں نے قصہ سنا دیا کہ دراصل ایسا ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اہل جنت کو حکم ہوگا کہ سب کے سب میدان مزید میں جمع ہو جائیں. میدان مزید ایک میدان کا نام ہے اور وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی لمبائی چوڑائی کو جانتے ہیں. اور اس میں سارے اہل جنت جس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء بھی ہوں گے اور عام اہل جنت بھی ہوں گے. سب کے بیٹھنے کی اپنے اپنے اعمال کے درجے کے مطابق جگہ ہوں گی اور سب اپنے اپنے نشستوں پر آ کر کے وہاں بیٹھیں گے. اور وہ جمعے کا دن ہوگا، یعنی اندازے سے جمعے کا دن ہوگا اور وہ وقت ہوگا جس دن دنیا میں مسلمان نماز جمعہ پڑھتے ہیں. جو سب سے کم درجے کے جنتی ہوں گے وہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے. مشک و عنبر کے ٹیلوں پر، مشک و عنبر کی جنت کا نہ کہ دنیا کا. یہ دنیا کا مشک جو ہے وہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، جمع و خون ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سے اس کو پاک بھی فرمایا ہے، وہ خون جمع و خون ہے. اور عنبر جو ہے مچھلی کی الٹی، مچھلی سمندر کے کنارے آ کر کے کیا کرتی ہے اور وہ جم جاتا ہے تو عنبر بن جاتا ہے، وہ بھی خوشبو. یہاں کا عنبر، یہاں کا مشک، دیکھ لو کیا حقیقت ہے اس کی. تو یہ دنیا کا عنبر اور دنیا کا مشک تھوڑی جنت ہے. عنبر اور مشک کے برابر وہ اصلی ہوگا، یہ نام میں اس کے ساتھ شریک ہے بس. ورنہ وہ ہرن کا جمع و خون ہے اور عنبر جو ہے مچھلی کی قید. حقیقت دیکھو تو کیسی گھن والی چیز ہے. مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہیں کریں گے کہ بھئی یہ لوگ اتنے اونچے اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ نیچے مشکی کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہاں تکلیف کا نام و نشانی نہیں. جو جہاں بیٹھے گا وہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، میرے یہاں کو کمی نہیں. نہ ان کے اندر حسد ہوگا، نہ ان کے اندر کسی سے عداوت ہوگی. سارے پاک دل، پاک صاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرنا. تو سب میدان مزید میں آ کر جمع ہو جائیں گے اور پھر جب سب جمع ہو جائیں بیچ میں ایک تخت لایا جائے گا اور پھر ایک ہوا چلے گی، وہ مشک و عنبر کو اڑا کر کے اس میدان میں بیٹھنے والوں کے جسم پر اس طرح خوبی کے ساتھ خوشبو لگائے گی کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی ایسی خوشبو نہیں لگا سکتا جیسے وہ ہوا سب پہ خوشبو لگا دی. اور ذرا سی دیر میں پورا وہ مجمع جو سارے جنتیوں پر مبنی ہوگا خوشبو سے مہک اٹھے گی. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پردے میں بات کریں گے. بعض روایتوں میں سلام کریں گے، سارے اہل جنت جواب دیں گے اور پھر کہیں گے اللہ پاک کے مانگو کیا مانگتے ہو. تو کہیں گے یا اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دیجیے. فرمایا بھائی میری رضا سے تو تم یہاں آئے ہو، اگر میرے راضی نہ ہو تم یہاں تھوڑی آتے، جن سے ناراض ہو دے ہو پائے. یعنی جہنم مانگو کچھ مانگو. تو روایت میں آتا ہے کہ لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ حضرت سب چیزیں تو مل گئی، ہمیں اب وہ کیا مانگے. گھوڑے بھی مل گئی، محل بھی مل گئے، نہریں بھی مل گئی، دودھ بھی مل گیا، شہد بھی مل گیا، کیا چیز نہیں ملی؟ سب چیزیں تو مل گئی، اب کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ پاک فرمایا مانگو کچھ مانگنا ہے. کہیں زیارت باقی وہ مانگو. جو وہاں کام آنے والے ہیں یہاں بھی ان سے سچا رابطہ رکھو، تعلق رکھو. جو علماء وہاں بھی رہنمائی کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ سب کچھ دے دیا آپ نے، اپنے آپ کو بھی تو دکھا دیجیے آپ کیسے ہیں. دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے. یا اللہ بس آپ کے خاطر تو ہم یہاں آئے ہیں، لہٰذا اپنی زیارت سے مشرف فرما. تو بس پھر اللہ تعالیٰ کے اور اہل جنت کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ ہٹایا جائے گا. اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نظر آئیں گے جیسے 24 رات کا چاند نظر آتا ہے. اور سب ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے. بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے.
حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں ان کو ہیج اور کمتر اور حقیر معلوم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوگی۔ اتنا اس میں مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ بیان سے باہر۔ اللہ تعالیٰ نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نصیب ہو۔ دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ باتیں بھی کریں گے۔ کسی بندے مومن کو اپنی اوٹ لے کر کے پوچھا، اس کا نام ہم پوچھیں گے، پھر اس سے کہیں گے فلاں دن میں نے کہا تھا یہ کام مت کرنا، کیوں کیا تھا تم نے؟ یا اللہ نے معاف نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے معاف تو کر دیا تھا، میں پوچھ رہا ہوں۔ جل جلالہ و نوالہ باتیں کریں گے۔ جب سب جی بھر کے دیکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے، بس نور رہ جائے گا۔ اس کے بعد کے سارے حضرت بولے فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک بازار میں رہیں۔ اب جنت کے بازار میں رہیں، اور جنت کا بازار ہمارے یہاں کے جیسا بازار نہیں ہوگا، نہ چلنے کی جگہ، نہ آنے کی جگہ، نہ جانے کی جگہ، اور نہایت گندی جگہ۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مساجد ہے۔ یہاں جیسا بازار نہیں ہوگا، وہ تو انتہائی وسیع و عریض اور نہایت حسین و جمیل اور نہایت پاک صاف اور نہایت عمدہ اور خالص، اور دکانیں نہایت پاکیزہ اور سجی ہوئی۔ اچھا عجیب بازار ہو، نہ وہاں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہیں، کیونکہ وہاں تو سب کام مفت میں ہی ہوگا۔ بس یہاں کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے محنت، وہاں پھر بغیر پیسے کے شاپنگ ہوگی اور خریداری بغیر پیسے کے ہوگی وہاں۔ لیکن ہوگی بھی عجیب و غریب کہ وہاں بازار میں جائیں گے تو فیشنوں نے دکانیں لگا رکھی ہوں گی، اور ان کی دکانوں میں جو تھال ہوں گے، جیسے مٹھائی والوں کی دکانوں میں مٹھائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بس ایسی وہاں تھالوں کے اندر حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت شکلیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ہم یہاں اپنا لباس دیکھ کر پسند کر کے لیتے ہیں، جوتا اپنی پسند کا ناپ تول کر لیتے ہیں، ایسی کچھ وہاں شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور ایک سے ایک حسین صورت، ایک سے ایک خوبصورت صورت۔ پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے جب یہاں آئیں گے تو اس بازار میں آئیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ایک جنتی کی دوسرے جنتی سے ملاقات ہوگی جن کی دنیا میں بھی شناسائی تھی، تو یہ جو جنتی ملے گا وہ دیکھا گا یار اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا تو جاپانی سوٹ ہے اور میرا پاکستانی، بڑا اعلیٰ لباس ہے یار، میرا تو اس سے کم کرو۔ تھوڑی دیر میں اس کو لگے گا میرا اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ جو ہلکی سی خلش دل میں پیدا ہوتی ہے کافر ہوتی ہے کہ جنت میں کوئی کسی سے کم تک نہیں ہوگا اپنے جی میں۔ تو وہ سب دکان پہ جائیں گے، سب وہاں پہ یہ والا شکل نقشہ جو ہے یہ بھی بڑا پیارا ہے، پسند آ جائے گا اس کو، تو بغیر کسی آپریشن کے تھوڑی دیر میں ویسی اس کی شکل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، ہر ہفتے نئی شکل، ہر ہفتے نیا چہرہ، پہلے سے زیادہ حسین جمیل، پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ ہر ہفتے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ہم یہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پابندی رکھیں تاکہ جنت میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو سکے۔ یہاں جمعے کی پابندی رکھیں گے تو وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی جمعے کے دن نماز کے وقت۔ اور پھر فارغ ہو کر کے بازار جائیں گے تو بس وہاں پر یہ خوبصورت خوبصورت شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور بغیر کسی پیسے کے جو چاہے پسند کر لو، پسند کرتے ہی پسند کی ہو گیا شکل آپ کی ویسی کچھ، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ میں اب وہی راشد ہوں یا دوسرا، شکل بدل جائے گی آپ کی۔ اب وہاں سے مل جل کر اپنے ساتھیوں سے اچھے ملاقاتیں کر کے اب سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ جب گھر جائیں گے تو گھر والوں کو دیں گے ارے میں یہ دلہن تو دوسری آ گئی، حیرت جمیلہ تھی اب تو اور بھی حسینہ ہو گئی، ہو گیا تم بھی تو پہلے عورت ہے، اب وہ اور آئے ہو، پہلے سے زیادہ تم خوبصورت آئے ہو کر کے آئے ہو، تو پھر وجہ بتائیں کہ آج ہم رب العالمین کی زیارت کر کے آئے، جو سر چشمہ ہے سارے حسن و جمال، سارے کمالات و خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ آج ان کی زیارت کی ہے تو اس کے طفیل ہم بھی بدل گئے، ہماری شکلیں بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حسین بن گئی۔
یہ سب ایمان کی بدولت ہوگا. کافروں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے محروم کر دیا جائے. کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ غیظ و غضب کا ہوگا. اللہ بچائے. تو بھائی یہ اتنا بڑا فرق ہے اہل ایمان میں اور کافروں میں، مسلمانوں میں اور کافروں میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اور جو صاحب ایمان ہے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ، چاہے پہلے نمبر پہ چاہے آخری نمبر پہ. پہلے نمبر کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جائے بغیر سیدھا ہی جنت میں چلا جائے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور اس میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس خدا چاہیے کہ عادت ڈالو، لیکن جو کچھ اللہ پاک چاہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں بس وہ کرتے رہو. جس سے منع کریں اس سے بچتے رہو. تو بس اور غلطی بھی تو ہوگی، اس سے توبہ کرتے رہو. تو بس پھر انشاءاللہ مرتے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر گناہوں کی وجہ سے جانا پڑا تب بھی ضرور بھی ضرور گناہوں سے پاک ہو کر ایک دن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ پتھر کی لکیر ہے. تو پچھلے منگل کو میں نے عرض کیا تھا بھائی یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، جنت کا ویزا ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. بس یہ سنبھال کے رکھو اور اس کو ساتھ لے کے جاؤ خبر تک. بس آگے پھر یہ ہر جگہ پاس کام آ جائے گا. یہ ویزا ہر جگہ کام آ جائے گا. ویزا دیں گے چلو 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 جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ حاسب نا حساب نصیب. یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کریں. سست نہیں کریں، غفلت سے کام نہ لیں، لاپرواہی نہ برتیں. بس نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اور گناہ کرنے میں سستی نہیں. گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں. بس یہ اس کے نام ہے خدا چاہیے. اس لیے ایک بزرگ کا یہ مقولہ ہے کہ بھائی یہاں خدا چاہیے کر لو، پھر جنت میں من چاہیے کر لیں گے. وہاں جو آپ کا دل چاہے گا فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اہل جنت کے احوال کے اندر کہ ایک آج جنتی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ایک پرندے کو دے گا، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے یار، اس کے تو کباب کھانے چاہیے، اس کے تو تازہ تازہ کباب کھانے چاہیے. تھوڑا تشتری میں اسی پرندے کباب تیار سامنے آیا، لوہے کا کھایا وہ پرندہ پر سے اڑ گیا. تو جو دل چاہے گا اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے. یہاں وہ کر لو جو اللہ پاک چاہے. تو بھائی اللہ پاک نے اہل ایمان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا ایمان کے بدولت ایسی ایسی دنیا میں بھی ان کے ساتھ رعایتیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی بڑی رعایتیں رکھی ہیں. بخلاف کفر کے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. ان کے تو نہ آدمی شکل بنائے نہ آدمی ان کی بغت عطا بنا، ان سے تو آدمی دوری رہے، وہ دوری رہنے کے قابل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. لہٰذا جو وہ کام کر رہے ہیں گناہوں کے، جس کو فضول نافرمانے کے، ان کو دیکھ دیکھ کے نہیں کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اکثر مسلمان ٹی وی دیکھتے ہیں، اکثر مسلمان انٹرنیٹ پر فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کے فیشن دیکھتے ہیں، اور خواتین و حضرات، مسلمان خواتین و حضرات میں دیکھ دیکھ کر ان کے جیسے ہی کام کرنے کی کوشش، جو عموماً ناجائز و خلاف شرع ہو. یاد رکھو یہ تو باغی ہیں، یہ تو خدا کے دشمن ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے، یہ خدا کی پھٹکار ہے، اور یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے. ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرو، ان سے دور بھاگو. جیسے سانپ سے بچتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو، ایسے ان سے دور رہو. اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایمان دیا، اس کو سنبھالو، اس کی قدر کرو، شکر ادا کرو، اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد ثناء عليك أنت كما صليت على اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما صليت اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما صليت على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے. آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمایا. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کمال ایمان بھی ہم کو نصیب فرما، کمال تقوی عطا فرما، کمال زہد و ورع عطا فرما، کمال عبدیت عطا فرما، کمال عفت عطا فرما، کمال عافیت عطا فرما. ہر خیر کا کمال عطا فرما، ہر خیر کا کمال عطا فرما. ہر شر سے اپنی پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہر خیر کا کمال عطا فرما، ہر شر سے پناہ اپنی پناہ کامل عطا فرما. ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تا زندگی اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. دل و جان سے اپنی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما. دل و جان سے اپنی تابعداری نصیب فرما. اور اہل جنت میں ہم کو بھی رقم فرما. وہ تقائے جہنم میں ہم کو شامل فرما. جن لوگوں کو آپ ایمان کے بدولت دولت سے آزاد کرنے والے ہیں ان میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ ہمارے ساتھ آسان حساب لینا. مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دو. یا ارحم الراحمین گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم نے اور تمام ہمارے متعلقین میں اور جہاں جہاں دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت میں فردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت میں فردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی رہ گئی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ایسے کاموں میں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. حضور کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی ہمراہی ہم کو عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما. یا اللہ اہل جنت میں شامل فرما. اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. جتنے احباب نے خواتین نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. اور جو پرچیاں دی گئی ہیں دعاؤں کے واسطے یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، سب کے حاجات سے واقف ہیں، سب کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما. سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.